دے نال اس بندے آٹھونے جائے دی اس طرح نہیں جس طرح آشمی صاحب زور لانے پہ بسم اللہ اس طرح لمیاں حیا کیوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل ما نعرہ درود پڑھیے گا سلام جو رسول دے بولو اور جس سے رسول روکے اس سے روکو اب میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں کہ محمد کے فیصلے کو کسی مسلمان کو قرآن نے یہ حق نہیں بخشا کہ وہ رد کر سکے آج میں نے پہلے عرض کیا ہے بات بڑا مشکل ہے جو حضرات لے رہے ہیں وہ میرا ساتھ دیں کسی رسول کے امتی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ رسول کا فیصلہ سن کر اسے رد کر سکے اگر رد کرتا ہے تو قرآن اس کا اسلام رد کر رہا ہے اب میں آیت پڑھ رہا ہوں ارشاد خدا بندی ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما فلا وربک میرے حبیب تیرے رب کی قسم شیعہ سنی کا سوال چھوڑ کر صرف عاشق مصطفیٰ بن کر میری تقریر کو سماعت فرمائیں اور دیکھیں اللہ کس انداز میں رسول کی شان میں نعت سنا رہا ہے یعنی قسم کھا رہا ہے اپنی ذات کی اللہ قسم کھا رہا ہے اپنے آپ کی اپنے ذات کی لیکن یہ نہیں کہتا کہ مجھے رب العالمین ہوتے ہوئے عالمین کی قسم نہ تیرے رب کی قسم معلوم ہوا رب کی معرفت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک محمد کی معرفت حاصل نہیں ہو یہ شیعہ اور غیر شیعہ اہل تشیع اور اہل تسنن دونوں کی کتابوں میں رسول کا یہ فرمان موجود ہے کہ یا علی ما عرف اللہ الا انا وانت اے علی کسی نے نہیں پہچانا اللہ کو مگر میں نے اور تیری ذات نے تو جو اللہ کو پہچان ہی نہیں سکتا وہ کیسے کہہ سکتا ہے یہ اللہ جیسا یہ اللہ جیسا وہ اللہ نہیں پہچانا کسی نے اللہ کو مگر میں نے اور تیری ذات نے وما عرفنی الا اللہ وانت اور نہیں پہچانا مجھ محمد کو کسی نے مگر اللہ نے اور تیری ذات نے اب آپ چپ کر گئے میں آگے بڑھ جاتا لیکن آپ کی خاموشی پر مجھے چپ کرنا پڑ گیا جب علی جیسا محمد کا عارف معرفت رکھنے والا نہیں کہتا کہ محمد مجھ جیسا بڑی مہربانی سردار بڑی مہربانی یہ صاحب وما ينطق عن الهوى کا واضح طور پر فرمان ہے کہ اے علی نہیں پہچانا مجھ کو کسی نے مگر اللہ نے اور صرف تیری ذات نے تو تصدیق ہو گئی نا کہ عارف مصطفیٰ خدا کی پوری خدائی میں اگر کوئی ہے تو وہ کل بھی علی ولی اللہ تھا اور آج بھی علی ولی اللہ ہے تو جب علی نہیں کہتا کہ محمد مجھ جیسا تو ہوا و حبس کی گلیوں میں ٹھوکرے کھانے والا یہ بشر یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ محمد ہم جیسا اس کے بعد آپ فرماتے ہیں یا علیو ما عرفت الا اللہ وانا نہیں پہچانا تجھ کو کسی نے اگر میں نے اور میرے اللہ نے باقی حضرات نہیں سمجھیں گے
وہ شیعہ حضرات جو ماں کی گودیوں سے مدرسے سنتے چلے آ رہے ہیں وہ سمجھ جائیں گے. میں اشارہ کروں گا، وقت نہیں ہے کہ میں پورا واقعہ پڑھوں. ایک تاریخ کے تاریخی بزرگ، ایک تاریخ کے تاریخی بزرگ رسول کی مسجد سے باہر آئے اور ان کا نام ہے حضرت عمار یاسر. کسی نے ابو ذر لکھا ہے لیکن زیادہ تر عمار یاسر ہے. تو اس تاریخی بزرگ نے ان سے ملاقات کی. کہا رسول کے پاس مسجد میں کون کون بیٹھا ہوا ہے؟ فرمایا فلا 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 فلا، اور ایک وہ ہے جس کو میں نہیں پہچانتا. یہ اسی طرح نعرہ لگائیں گے جیسے اب لگایا. رگوں میں علی کی مودت، ماں کے مقدس دودھ کی طرح گردش کر رہی ہے تو سلمان مجاد بن کے قدیر خوب سمجھ کے دونوں ہاتھ بلند کر کے یوں نہیں مار نعرے یہ وہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک وہ ہے جسے میں نہیں پہچانتا. وہ بزرگوار اندر تشریف لائے، سارے چہرے جانے پہچانے تھے. انہی چہروں میں ایک چہرہ علی کا بھی تھا. آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ، آپ نے ہمیشہ فرمایا ہے کہ ابو ذر کی زبان پر یا عمار کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آتا، لیکن آج تو اس نے جھوٹ بول دیا. کہا وہ کیسا؟ کہا انہوں نے کہا فلاں فلاں بیٹھے ہیں، ایک وہ ہے جو میں نہیں جانتا اور وہ ہے علی. کیا وہ علی کو نہیں جانتے؟ کہا جاؤ بلا کے لے آؤ. جب انہیں بلا کے لایا گیا عمار یاسر کو یا حضرت ابو ذر کو، کہا کیا ہوا کہ تم نے ان سے کہا میں علی کو نہیں جانتا؟ کہا قبلہ میں کیسے جانتا ہوں؟ جب آپ نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ نہیں پہچانا علی کو کسی نے مگر اللہ نے اور میں نے، تو نہ میں لا الہ الا اللہ تھا نہ میں محمد رسول اللہ ہوں، تو میں کیسے کہوں کہ میں علی اور ولی اللہ کو پہچانتا؟ جو رسول دے وہ لو اور جس سے روکے اسے روک. اگر کوئی رسول کے فیصلے کو رد کرتا ہے تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون، میرے حبیب تیرے رب کی قسم. کتنی بڑی بات اللہ کہ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی قسمیں کھاتا ہے، لیکن اللہ اپنے محمد کی شان بیان کرنے کے لیے اپنی قسم کھا کے نسبت دے رہا ہے محمد کے ساتھ کہ تیرے رب کی قسم اس وقت تک کہ تیرے امتی یہ تیرے کلمہ گو مومن ہو ہی نہیں سکتے. بڑے آرام سے ترجمہ کرو. کب تک؟ جب تک یہ اپنے اختلافی مسائل کا حل تجھ سے نہ گھر سے نہیں لینا، پنچایت سے نہیں لینا، کسی کمیٹی سے نہیں لینا. بڑی بڑی کمیٹیاں بنتی رہی ہیں اور آج تک بنتی چلی آ رہی ہے، لیکن کسی کمیٹی سے فیصلہ نہیں لینا جب تک یہ تجھ سے فیصلہ نہ لے. اچھا تجھ سے فیصلہ لینے کے بعد کیا یہ مومن بن جائیں گے؟ نہ. جب تو فیصلہ سنا دے تو تیرا فیصلہ سن کر اپنے دل میں تیرے فیصلے پر شک بھی نہ کرے. نہیں صاحبان اسلام آباد نہیں. دیکھو میری ساری زندگی آپ پہ گزر گئی ہے، لیکن یہ جو فکرہ میں نے دیا ہے اس پر شاہ جی میں بڑی توجہ چاہتا ہوں کہ تیرا فیصلہ سن کر اپنے دل میں تیرے فیصلے پر شک بھی نہ کریں. اگر شک کر لیں گے تو پھر یہ مومن نہیں رہ سکتے. بھئی حد ہو گئی، جو محمد کے فیصلے پر شک کر کے خود مومن نہیں رہ سکتا وہ مومنوں کا امیر کیسے بن سکتا؟
تسلیما، تیرا فیصلہ سن کر ہر حالت میں تیرے فیصلے کو تسلیم کرے. اگر فیصلہ سن بھی لیتے ہیں، تسلیم بھی کر لیتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں. بس نہیں سے آگے کوئی فکر نہیں کیا، تجھ سے فیصلہ سن لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، پھر بھی تیرا فیصلہ چھوڑ دیتے ہیں. پھر آئے وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. دیکھتے جائیے کیسی کیسی قرآن میں نعتیں ہیں جو محبت کی عظمت منوا رہی ہے. وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد کو اور کسی مومنہ عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ محمد کا فیصلہ سن کر محمد کے فیصلے پر اپنے فیصلے کو مسلط کرے. نہیں پڑھتا، بالکل نہیں پڑھتا. باقیوں کے لیے پڑھتا ہوں، اپنوں کے لیے نہیں پڑھتا جو سارے چپ کر کے بیٹھ گئے. اللہ فرما رہا ہے کسی مومن مرد کو، کسی مومنہ عورت کو معلوم ہوا محبت کی مخالفت میں، خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو. اللہ کسی کو کنسیشن نہیں دے رہا، اللہ کسی کو رعایت نہیں دے رہا. کسی مومن مرد کو اور کسی مومنہ عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ تجھ سے فیصلہ سن کر تیرے فیصلے پر اپنے فیصلے کو ترجیح دے یا مسلط کرے. وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة. اور اگر کوئی تیرے فیصلے پر اپنے فیصلے کو مسلط کر دے، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. بے شک وہ نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج پڑھتا رہے، عمرے بجا لاتا رہے، زکاتیں دیتا رہے، خیراتیں بجا لاتا رہے، جو محمد کا فیصلہ تسلیم نہیں کرتا ساری زندگی اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا رہے. میں اللہ فیصلہ سنا رہا ہوں، وہ یہاں بھی گمراہ ہے، وہ وہاں بھی. اور اگر کوئی محمد کی آواز سن لیتا ہے اور سننے کے باوجود تسلیم نہیں کرتا، یعنی رسول پاک کا خطبہ سن لیتا ہے یا آواز سن لیتا ہے یا صدا سن لیتا ہے اور سننے کے باوجود اس کا جواب نہیں دیتا، تو آؤ پھر قرآن سنو کہ اللہ کس انداز میں نعت شان مصطفیٰ بیان کر رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے مسلمانوں، جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول پکارے، آواز دے، بلائیں، جہاں ہو، جس حالت میں ہو، استجیبوا، تو تم میرے محمد کی آواز پر اسے جواب دو، سنی انسنی نہ کرو. عاشقان مصطفیٰ آیت کا اگلا جز ہے جس کی میں قاصر ہوں تشریح کرنے سے، صرف ترجمہ کروں گا. شیعہ سنی بھائی مل کر اپنے اپنے ذہن سے جہاں تک پہنچ سکتے ہیں اپنے آپ کو پہنچانے کی کوشش کریں. اے مسلمانوں، خبردار، جب بھی میرا محمد تمہیں پکارے، آواز دے، جہاں ہو اس کی آواز سن کر اسے جواب دو. کیوں دو؟ کیوں جواب دو؟ لما یحییکم، آیا یحیی، تاکہ وہ تمہیں زندگی دے. میں نے
تشریح نہیں کر سکوں گا، آپ خود آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے گا۔ بابا آپ سمجھ رہے ہو بیٹا؟ بات سمجھ آئیے؟ یعنی میرا رسول جب پکارے، جہاں پکارے، اس کی آواز سن کر اسے جواب دو۔ کیوں جواب دو؟ لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں زندگی دے۔ معلوم ہوا جو محبت کی آواز سن کر جواب نہیں دیتا، آپ کے نزدیک تو زندہ ہے، میرے نزدیک تو زندہ ہے، لیکن اللہ کے نزدیک کل بھی مردہ تھا۔ اسی لیے چلو ایک اور آیت پڑھتا ہوں، جو چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ آج میں نے صرف آیات پڑھی ہے، میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ پھر رسول سے فرما رہا ہے، میرا حبیب، ذرا کیمرہ ذرا نیچے کریں، وہ سامنے نظر نہیں آ رہے، میں ان کے چہرے کی زیارت سے محروم ہو جاتا ہوں۔ میرا حبیب سن، اگر کوئی تیری ندا سن کر، تیری آواز سن کر تجھے جواب نہیں دیتا تو دل میلا نہ کیا کر، رنجیدہ خاطر نہ ہوا، حلال چہرے پہ نہ لایا کر۔ نہیں دیتے جواب نہ دے، لے میں تجھے سنا رہا ہوں کہ یہ جواب کیوں نہیں دیتے۔ اے میرا حبیب سن، ان لوگوں کو جو لوگ اس دنیا میں رہنے کے باوجود نہیں رہ رہے، لا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرین، یعنی میرا حبیب تو ان مردوں کو اور ان بہروں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتا۔ تو ان مردوں کو، ان بہروں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتا۔ انکا لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء، تو مردوں کو اور بہروں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتا۔ تو یہ مردہ کون ہے؟ یہ بہرے کون ہیں؟ اذا ولوا مدبرین، جب وہ تیری آواز سننے کے باوجود تجھے پشت دکھا کر، کمر دکھا کر، پیٹھ دکھا کر، تجھ سے منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں، یہ لوگوں کے نزدیک زندہ ہے، لیکن مجھے اللہ کے نزدیک کہ یہاں بھی مردہ ہے۔ یہ اسی طرح نعرہ لگاؤ گے جیسے آپ لگایا ہے۔ ایک فکرہ دیتا ہوں، پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ میں ترلائی کے اس عید میلاد النبی کے اہتمام اور جشن کا ذکر صرف پاکستان کی شہروں